بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے جو کہ امیر المومنین کہلاتے تھے، اور ان کے اسلام لانے کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی، دعا فرمائی کہ اے اللہ حضرت عمر کو اسلام قبول فرمائے۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ شیاطین انس و جن کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری عمر میں کوئی محدث ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا ہمارے پیغمبر کے بعد اس امت کے بہترین شخص ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، بے شک، کیونکہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے پر حضرت عمر چلتے ہیں شیطان انہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر کا ایک اپنا روب اور اپنا جلال تھا، اور شیطان بھی حضرت عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدلنے پہ مجبور ہوتا تھا، کیونکہ حضرت عمر ایک نڈر شخص تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم تھا حضرت عمر پہ کہ شیطان انہیں نہیں بھٹکا سکتا تھا۔ اس طرح سے چند اقوال حضرت عمر کے یہ ہیں: تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ اسی طرح دوسرا قول ہے کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عمر نے فرمایا میں تم لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو جائے اور عہدوں والے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ بے شک انصاف ضروری ہے، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اس میں ترقی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔